ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى على الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں کو اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی نیک عمل کو قبول فرمائے۔ عید کی خوشی ہم لوگ کیوں مناتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سب کو عنایت فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ کی جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مشکلوں میں گرفتار ہونے والا ہے، کوئی حاجت مانگنے والا جس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اس مہینے میں فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرض اور نفل میں اتنا بڑا فرق ہے ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ فرض اور نفل کا اتنا بڑا فرق ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل قیامت تک پڑھتا رہے، اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل قیامت تک پڑھتا رہے اور فرض کے 2 رکعت نفل کوئی شخص قیامت تک روزانہ پڑھتا رہے تو فرض نماز کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فرض کا مرتبہ اللہ نے رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص قیامت تک 2 رکعت نماز نفل پڑھتا رہے تو بھی فرض نماز کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرض کا مرتبہ رکھا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں مرنے والا اہل ایمان ہے، ایمان والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اہل ایمان والا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے قبر میں منکر نکیر نہیں آتے ہیں، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے جس کو رمضان مبارک میں جس کی وفات ہو۔ اور یہ تمام کام 29 دن اور رات تک چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آخر رات جب ہوتی ہے رمضان کی
جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے رات میں قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی اور دن میں روزہ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے آخر رات میں رمضان کی کہ میرے بندوں نے رات میں قیام کیا، تراویح پڑھی اور دن میں روزہ رکھا، لہذا میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو ہم تمام لوگ اس خوشی میں ایک ساتھ جمع ہو کر، یکجا جمع ہو کر عید الفطر کی نماز 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو نے ہمارے لیے جنت کو ہم پر جو ہے واجب کر دیا اور جہنم کو حرام کر دیا، لہذا اس شکرانے کے طور پر ہم اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور عبادت اور اخلاق یہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر آپ عبادت کرتے رہیں، اخلاق نہیں آپ کے اچھے، تو عبادت اخلاق کو پر نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے اخلاق بھی عبادت کو پر نہیں کر سکتی۔ جس طرح سے کھانا اگر آپ کھائیں تو پانی کو یہ پورا نہیں کر سکتا، کھانا پانی اگر آپ پئیں تو یہ پانی کھانے کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے اپنے مبارک گھر سے گزر رہے ہیں، نکل کر مکہ کی گلیوں سے گزرے کہ دیکھا کہ ایک بچہ کہ بہت سے بچے غسل کر کے نہا کر کھیل کود رہے ہیں۔ تو ان تمام بچوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام بچوں کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، کچھ قدم دیکھتے کیا ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے کپڑے میلے کچلے ہیں، چہرے پر اداسی ہے اور خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھتے قدم رک گئے، وہیں پر کھڑے ہو گئے، اس بچے کے پاس میں پہنچے اور کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں آج اپنے والد صاحب کو یاد کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے والد صاحب دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کہ آج اگر ہمارے والد صاحب دنیا میں ہوتے تو آج ہمارے لیے وہ کپڑے نئے لے کر آتے اور میں ان کے ساتھ عید میں جا رہا ہوتا نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے کہا بیٹا چلو میرے ساتھ چلو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حمیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حمیرہ نام کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ حمیرہ کے معنی ہوتا ہے کوری چٹی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ کا جو نام مبارک رکھا تھا یہ پیار محبت میں حمیرہ رکھا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام داخل گھر پر ہوئے، کہا حمیرہ ذرا دیکھو تو کون آیا ہے۔ دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ اس کو نہلا دو دھلا دو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کے گھر پر یہ پیغام بھیج دیا
کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، یہ کہنا حسن کے ہم عمر ایک بچہ ہے، اگر کپڑے ہوں صاف دھلے تو وہ کپڑے دے دے اس بچے کو پہننا۔ چنانچہ اس بچے کے لیے کپڑے آ گئے۔ اما عائشہ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا، نہلانے کے بعد میں اس کے سر پر تیل ڈالا اور بالوں میں کنگھی کی، سرما لگایا اور عطر وغیرہ لگایا، خوشبو لگا کر اس بچے کو تیار کر دیا۔ اب تیار کرنے کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ۔ کہا جی۔ کہا تمہارے والد صاحب عید کی عیدگاہ میں لے کر جاتے تھے؟ کہا بے شک مجھ کو عیدگاہ میں لے کر جاتے تھے۔ کہا کس طرح لے کر جاتے تھے؟ کہا اے اللہ کے نبی، میرے والد محترم مجھ کو اپنے کندھے پر سوار کرتے تھے اور لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے فرمایا کہ بیٹا آؤ ہمارے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رحم کرم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رحمت بن کر آئے تھے، تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کیا آپ کا مقام تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس یتیم بچے سے کیا کہا کہ بیٹا آؤ ہمارے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ آج ہمیں کوئی ایسا بچہ مل جائے، کپڑے میلے کچیلے ہوں، تو آج ہم اس بچے کو دھتکار دیں، ہل ہٹ کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ جہاں مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے الفاظ سے کہا کہ بیٹا آؤ ہمارے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے کہ دیکھا جو بچے وہاں کھیل رہے تھے، وہ بچے تمام دیکھ کر حیران زدہ ہو گئے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ وہی تو بچہ ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، یہی وہی تو بچہ ہے کپڑے میلے کچیلے اداس پھرتا تھا، کوئی امیر کوئی انسان کوئی شخص اس بچے کو نہیں پوچھتا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو لے کر باہر آئے، ان بچوں نے دیکھا تو بچوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا، کہا یہ کیا ہوا؟ آپ یہاں کیسے؟ آنکھوں سے اشارہ کیا بچوں نے۔ وہ بچے نے فرمایا کہ مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی اس کو بیٹا بنا لیا کہا۔ تو اس مجمع کو بچے کھیل رہے تھے، وہ بچوں نے عرض کیا کاش کوئی بچہ کھڑا ہوا، ٹھنڈی سانس لے کر کہا کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، میں بھی مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو عیدگاہ لے کر گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر بیٹھے وہ بچہ جس کو لے کر آئے تھے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے فرمایا بیٹا آج تیری جگہ یہاں پر نہیں، آج میرے یہاں پر آ، میرے برابر ممبر پر بیٹھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے برابر بیٹھانا، اور بٹھانے کے بعد میں کہا لوگوں جو یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو جو اس کے سر پر ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں ان بالوں کے برابر اس کے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ آج ہم لوگ ہیں یتیموں کا مال کھائے جا رہے ہیں، یتیموں کے حق کھائے جا رہے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ اس لیے میرے دوستوں
ہمیں دنیا سے مطلب نہیں، ہمیں تو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والے بنے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یقین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔